الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. آیت نمبر 31. آیت نمبر 31 سورۃ الانبیاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے زمین میں پہاڑ داڑ دیے یا بنا دیے. ان تمید بہم، تاکہ وہ زمین ان کے ساتھ ہل نہ سکے، تاکہ زمین لوگوں کے ساتھ ہل نہ سکے. ان کی زمین لوگوں کے ساتھ. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنائیں. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ رہنمائی پائیں، تاکہ وہ بریکٹ میں منزل مقصود کی طرف رہنمائی پائیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بھی بنایا. اور آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے بنایا، ہم ہی نے بنایا. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں. وَجَعَلْنَا، واو عاطفہ، فعل ماضی جمع متکلم نون الف نا فاعلی نشانی.
واو عاطفہ، جعلنا فعل ماضی جمع متکلم، نون الفنا فاعل نشان فی الارض. فی الارض کی دو کیفیات ہیں. ایک تو یہ جار مجرور متعلق بھی ہو سکتا ہے جعلنا فعل کے ظرف لاؤ بن کر، اور فی الارض جار مجرور متعلق مفعول بھی کے بھی ہو سکتا ہے جو کہ محذوف ہے کائنتاً. اعراب القرآن والوں نے دونوں انداز سے تشریح کی ہے. تو کائنتاً اپنے متعلق فی الارض سے مل کر بھی بنا، اور رواسیہ بھی ثانی ہو جائے گا. اور اگر اس کو فی الارض کو متعلق کر لیتے ہیں جعلنا فعل کے تب بھی جائز ہے. جعلنا فعل ماضی اپنے فاعل نون الفنا فی الارض متعلق، رواسیہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر واو سے معطوف ہوا، اور اس کا معطوف علیہ جو پہلا جعلنا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ والا جملہ معطوف علیہ ہوگا. رواسی یہ جمع ہے راسیتن کی، را الف سین یا اور گولتا. راسیتن کے معنی پہاڑ ہے، اور اس کی جمع ہے رواسی. اور یہ رواسیہ یہ مفعول بھی بنا ہے اور غیر منصرف ہے. رواسین نہیں آیا ہے، تنوین نہیں آئی ہے. غیر منصرف اسماء پر تنوین نہیں آیا کرتی، اور دوسرا اس کے نیچے زیر بھی نہیں آتی. حالت جری میں بھی زبر ہی آئے گی. اب یہاں غیر منصرف ہونے کی اس میں نشانی کیا ہے؟ رواسیہ، رواسین نہیں ہے، غیر منصرف. جب بھی تیسرا کوئی بھی کلمہ ہو اس کا تیسرا حرف الف ہو اور اس کے بعد دو حروف ہوں، وہ غیر منصرف اسماء میں سے ہوتا ہے. جیسے رواسیہ، را پہلا، واو دوسرا، الف تیسرا حرف ہے، اس کے بعد دو حروف ہیں سین اور چھوٹی یا. مساجد غیر منصرف ہے، میم سین تیسرا حرف الف ہے اور جیم اور دال. تو غیر منصرف اسماء پر تنوین نہیں آتی، اس لیے رواسین حالانکہ نسبی حالت میں ہے لیکن ایک زبر ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے. تیسرا حرف الف ہے اور ماں بعد دو حروف، اور دو کی بجائے اگر تین بھی آ جائیں لیکن تیسرا حرف الف ہو اور اس الف کے بعد دو حروف یا تین بھی اگر آ جائیں تب بھی غیر منصرف ہوگا. جیسے مصباح، میم صاد با الف ہا، مصباحون، یہ غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ الف کے بعد ایک حرف ہے، لیکن اس کی جمع مصابیح وہ غیر منصرف ہوگی کیونکہ میم صاد الف اور اس کے بعد تین حروف ہوں با یا ہا، مصابیح. تو قانون یہ ہے کہ اگر تیسرا حرف الف ہو اور اس کے بعد دو حروف مزید ہوں تو اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں، اور اگر الف کے بعد ایک حرف ہو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، دو کم از کم یا تین ہوں تب بھی غیر منصرف. تو رواسیہ مفعول بھی، جعلنا فعل اپنے فاعل،
نون الفنا فی الارض متعلق رواسیہ بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. اور فی الارض کو اگر ہم مفعول بھی بناتے ہیں تو اس کا جو متعلق ہے وہ کائنتاً ہمیں کہنا پڑے گا. بھی کے لیے کائنتاً، کیونکہ ارض مؤنث ہے اس لیے کائنتاً آئے گا بھی. تو کائنتاً فی الارض بھی اول، رواسیہ بھی ثانی، جعلنا فعل اپنے فاعل اور مفعولین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر واو سے معطوف. اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے یا گاڑ دیے. رسا یہ اصل میں را سین واو ہے. یہ راسیتن جو نکلا ہے را سین واو میں ملے گا. یہ رسوا تھا رسا بنا، کیونکہ واو سے ماقبل زبر ہے تو واو الف میں بدل جائے گا. رسا را سین الف. یرسو یا را سین واو. رسوون را پہ پیش سین پہ پیش واو مشدد اور تنوین اور الف. تو اس کے معنی زمین میں گڑے ہوئے یا زمین میں گاڑنا. یہ ہمیں پہلے پتہ چل گیا پچھلی آیات میں کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے. اللہ جل شانہ نے اپنی کمال قدرت سے ان کو علیحدہ کیا. اور علیحدہ جب ہو گئی زمین تو یہ زمین ہلتی تھی، ہچکولے لیتی تھی، ڈگمگاتی تھی، کوئی چیز اس پہ ٹھہر نہیں سکتی تھی. جب ارتعاش ہو زمین کے اندر، تھر تھراٹ ہو، تو اس زمین پر کسی بھی چیز کا قیام مشکل تھا. اللہ جل شانہ نے اس اضطراب، اس تھرتھراٹ کو بند کرنے کے لیے پہاڑ گاڑ دیے. پہاڑ صرف اوپری سطح پہ نہیں ہے بلکہ اگر کھدائی کی جائے تو یہ بہت نیچے تک چلے جاتے ہیں. جیسے کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے اور پلروں پہ بلڈنگ بنائی جائے تو ان پلروں کو بہت زیادہ نیچے سے اٹھایا جاتا ہے تاکہ بلڈنگ کی اوپری سطح محفوظ رہے. صرف زمین سے ہی جو ہے زمین پہ باقی اور دیواریں لگا دی جاتی ہیں، لیکن جو پلروں میں بلڈنگ ہے اس کی بنیاد کو نیچے سے لے جائے جاتے، اس لیے پہاڑ نیچے سے، تاکہ زمین تھرتھراہٹ اور زمین کے اندر اضطراب نہ ہو. اور آگے اس کی خود ہی اللہ جل شانہ نے فرما دیا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. ان مصدریہ ہے، تمیدہ فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے. یہ میدہ سے میدہ اس کا بنیادی حروف ہے میم یا دال، اور چونکہ یا سے پہلے میم پہ زبر ہے تو اس لیے مادہ بن جائے گا. اور ضربہ یضربو کے وزن پہ ہوگا مادہ یمیدو میدن. اس کے معنی حرکت کرنا، اور اس کا ایک مصدر میدانن بھی ہے.
مادہ یمید میدن و میدانن، حرکت کرنا، ہلنا، جھکنا. تو تمید فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ ہے. ہیا ضمیر فاعلہ ہے، اور ہیا ضمیر فاعلہ، اس میں جو سب سے زیادہ وضاحت کی جو بات ہے وہ یہ تمیز میں جو ہیا ضمیر ہے وہ الارض کی طرف جائے گی، پہاڑوں کی طرف نہیں جائے گی. تمید میں جو ہیا ضمیر فاعلہ ہے، فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ، یمیدو، یمیدان، یمیدون، تمیدو، فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ. تو اس میں جو ہیا ضمیر ہے وہ الارض کی طرف جائے گی. الارض مؤنث ہے عربی میں. ہم نے زمین میں گاڑ دیے پہاڑ، ہم نے زمین میں بنائے پہاڑ. کیوں؟ یہ تمید اس کی وضاحت کر رہا ہے. بہم، با حرف جار، ہم مجرور، ہم سے مراد لوگ. جار مجرور ما قبل فعل ہے، کون سا ظرف ہے جی؟ شاباش، ظرف اللہ ہے، بالکل ٹھیک، متعلق ہو جائے گا فعل کے. مفسرین نے یہاں کہا ہے کہ ان کے بعد اور تمید سے پہلے ایک حرف یہاں محذوف ہے، وہ ہے لا. ان لا تمید بہم، یہ اللہ ہو جائے گا. ان لا اللہ ہو جائے گا. ہم نے گاڑ دیے زمین میں پہاڑ، ہم نے بنا دیے زمین میں پہاڑ تاکہ وہ نہ ہلے ان آدمیوں کے ساتھ. اللہ تمیدہ بہم، بہم آدمیوں کے ساتھ، تاکہ آدمیوں کے ساتھ وہ نہ ہلے. لا جو ہے وہ نفی یہاں پیدا کر رہا ہے. اللہ تمیدہ بہم. اور بعد نے اپنے اپنے انداز سے کہا ہے، بعد نے کہا مخافتن ہے یہاں. دواسیہ کے بعد نے کہا ہے کہ مخافتن ہے. وجعلنا فی الارض رواسیہ مخافتن ان تمیدہ بہم. بعد نے لا کہا ہے. اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے اس خدشے کی وجہ سے کہ وہ آدمیوں کے ساتھ ہلے. کہ اس خدشہ، اس اندیشہ کی وجہ سے کہ وہ آدمی کے ساتھ ہلے. تو بعد نے کہا مخافتن بھی ہے اور لا بھی ہے، کہ اس ڈر کی وجہ سے کہ وہ آدمیوں کے ساتھ نہ ہلے. لیکن آسان بات کی طرف ہم آتے ہیں. ان کے بعد صرف لا لگائیں ابتدا میں مخافتن، بے شک جائز ہے ہم نہ لگائیں. بعد نے کراہتن کہا ہے کہ کراہتن اللہ تمید بہم، کراہتن اللہ تمید بہم. اور ہم نے پہاڑ بنائے زمین میں اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے کہ زمین کہ کراہتن آئے گا تو پھر لا نہیں آئے گا. ان تمید بہم، اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے کہ زمین ہلے ان کے ساتھ. تو آپ کراہتن اور مخافتن دونوں کو چھوڑیں. ان لا تمید بہم، یہ جب آسانی سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے تو لا ہی لگائیں بس. اب ہم آتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف. تمید فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ یا ضمیر فاعلہ. تمید اپنی ضمیر فاعلی ہیا
بہن متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ان کی وجہ سے مصدریہ ہو، اور جملہ فعلیہ خبریہ بن کر لا کی وجہ سے نافیہ ہوا۔ ان لا ہے یعنی اللہ، لیکن نہ ہلنے پائے، تو لا کی وجہ سے نافیہ ہوا، اور ان کی وجہ سے مصدریہ ہو کر مفعول لہو بنا۔ خیال کریں، مفعول لہو۔ مفعول لہو کیوں ہے، مفعول بھی کیوں نہیں ہے؟ یہ دیکھیں، مفاعل کی اقسام ہیں، مفاعل خمسہ ہیں، 5 مفعول ہیں۔ مفعول مطلق وہ فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے، یا فعل کام کی تعین کے لیے آتا ہے، جیسے تدور الارض دورتن فی السنہ، زمین چکر لگاتی ہے سال میں۔ اب یہ دورتن مصدر جو لائے ہیں، یہ تاکید کے لیے بھی ہے اور تعین کے لیے بھی ہے کہ زمین سال میں ایک چکر لگاتی ہے۔ تو مفعول مطلق تعین کے لیے بھی آتا ہے اور تاکید کے لیے بھی آتا ہے۔ مفعول بھی جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ نظر تو طیورن، میں نے دیکھا پرندے کو، میرے نظر جہاں پڑی ہے وہ مفعول بھی، تو فاعل کا فعل واقع ہو جہاں وہ مفعول بھی ہی۔ اور مفعول لہو جس میں کام کرنے کی وجہ بیان ہو۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، یہ جو کام کیا ہے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ ان لا تمید بہم میں ہم نے جو پہاڑ گاڑے ہیں زمین میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین نہ ہلنے پاوے۔ اس کا مقصد زمین ہلتی تھی، تو مفعول لہو میں کام کرنے کی وجہ بیان کی جاتی ہے۔ مثلا ضرب الاستاذ تلمیذا، استاد نے شاگرد کو مارا۔ ضرب الاستاذ تلمیذا، تلمیذ شاگرد، یہ طالب علم کو کیوں مارا ہو؟ اب بات کہیں گے کہ ظالم تھا استاد۔ آگے اگر وہ بیان کرتا ہے ضرب الاستاذ تلمیذا تادیبا لہو، تادیبا ادب یؤدب تادیبا، ادب سکھانے کے لیے شرارتیں کر رہا تھا، بار بار تنبیہ کی، زبان سے نہیں مانتا تھا، لاتوں کا یار باتوں سے نہیں سمجھتا، تو استاد نے جو پٹائی کر دی۔ اب یہ جو پٹائی ہے یہ مارنے کی وجہ کو بیان کر رہی ہے۔ ضرب الاستاذ تلمیذا تادیبا لہو، تو یہ مفعول لہو ہے۔ ایک ہوتا ہے مفعول فی، یہ بالکل آسان ہے۔ مفعول فی کام کرنے کی جگہ یا وقت کو بیان کرنا، مفعول فی ہو جائے گا۔ مثلا کوئی شخص کہتا ہے سفرت شہرن، میں نے 1 مہینہ سفر کیا۔ اب یہ وقت کو بیان کر رہا ہے، 1 مہینہ وقت۔ سفرت لیلا و نہارا، میں نے رات دن سفر کیا، اب یہ مفعول فی ہے۔ تو جس میں کام کرنے کا وقت اور جگہ بیان ہو، مفعول فی، اور جس میں واو معہو موجود ہو، واو آئے، واو کی اقسام ہے نا، واو قسمیہ، واو جو ہے عاطفہ، اور واو معیت بھی ہوتا ہے۔ واو معیت مع کے معنی میں، تو وہ مفعول معہو کہلاتا ہے۔ مفعول مطلق، مفعول بھی 2، مفعول لہو 3، مفعول فی 4، مفعول معہو 5۔ جیسے کہ طالب علم کھیل رہے تھے گیند سے، مغرب کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہونے لگا،
کوئی کہتا ہے رجعت طلاب و غروب الشمس سے، و غروبا، غروب پہ با پہ زبر، رجعت طلاب، طالب علم سب کے سب واپس ہوئے، و غروب الشمس سے، یہ اور غروب اور کے معنی میں نہیں ہوگا یہاں، اور غروب آ کے با پہ زبر ہے، یہ مفعول ماہو ہے، طالب علم واپس ہوئے سورج غروب ہونے کے ساتھ، سورج غروب ہونے کے ساتھ، ما یعنی ما غروب الشمس سے، معنی میں ما کے معنی میں ہوں گے، میم عین تو مفعول خمسہ، تو یہاں جو ہے اللہ تمید بہم یہ مفعول لہو ہے۔ اب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں، جعلنا فعل اپنے فاعل نون الفنا فی الارض متعلق رواسیہ مفعول بھی، اللہ تمید بہم مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر واو سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ پہلے والا جعلنا ہے۔ وجعلنا فيها فجاجا سبلا، واو عاطفہ، جعلنا فعل ماضی جمع متکلم نون الفنا فائدی نشان، فیہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا جعلنا فعل کے ظرف لو بن کر، اور جیسے پہلے ہم نے فی الارض کو متعلق بھی کیا تھا جعلنا کے، اور مفعول بھی بنایا تھا، تو یہ بھی مفعول فی بن سکتا ہے۔ ہاں کی ضمیر یہ زمین کی طرف بھی جا سکتی ہے اور پہاڑوں کی طرف بھی جا سکتی ہے، جہاں پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے وہاں میدانی علاقے نہیں ہوتے، ہمارے کے پی کے والی سائڈ پہ چلے جائیں یا کشمیر والی سائڈ پہ چلے جائیں، پہاڑ پہاڑ پہاڑ، پلین جو ہے زمینیں نہیں ہیں، تو جہاں ایسی جگہ ہے جہاں پہاڑی پہاڑوں سلسلہ کوہستان ہو، تو وہاں پھر ہاں پہاڑوں کی طرف، اور جہاں صرف زمین ہے پلین جگہ ہے تو یہ پھر زمین کی طرف بھی جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے پہاڑ، زیادہ بہتر ہے پہاڑ، زمین میں راستہ بنانا بالکل آسان ہے، لیکن پہاڑوں میں راستے بہت مشکل ہوتے ہیں، ایک ایک میل چڑھائی ہو اور کوئی کمزور آدمی ہو بیمار ہو چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اللہ جل شانہ فطری طور پہ ان کے درمیان راستہ بنا دے تو 5 منٹ میں جو ہے دوسرے سائڈ پہ چلا جاتا ہے، ورنہ گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ ایک ہے تو یہ کتاب ہمارے سبق سے علیحدہ ایک چیز، ہم گئے تھے آزاد کشمیر، کوہوٹا فارورڈ یہ آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، ایک کوہوٹا پاکستان کا ہے وہ نہیں، کوہوٹا فارورڈ، تو وہاں ایک ڈسپینسری پہ کچھ آدمی بوڑھے آئے ہوئے تھے، میں نے کہا جی آپ بابا جی کہاں رہتے ہیں، کہ یہ پہاڑ کے ساتھ، میں نے کہا کتنا دیر میں آتے، کہنے 1.25 گھنٹہ چڑھائیے 1.25 گھنٹہ اترائیے پھر آتے ہیں، وہ اپنے علاج کے لیے آئے، اور اگر وہی راستہ ہو
تو 10 منٹ میں طے ہو جائے گا، ورنہ ویسے وہ پونا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا سفر، وہ بھی چڑھائی کا سفر، اور اگر بچے ساتھ ہوں چھوٹے تو بڑی پرابلم۔ تو جعلنا فعل ماضی جمع متکلم نون الف نا فاعلی نشان، فی ہا فی حرف جار ہا مجرور، اور ہا سے مراد رواسیہ ہے، اور فیہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا جعلنا کے۔ اور اگر اس کو ہم مفعول فی بنانا چاہیں تو پھر کائنتن لگانا پڑے گا، کائنتن فیہا۔ اور ہم نے ان پہاڑوں میں بنا دیے فجاجاں سبلا، ابتدا میں آپ فجاجن کو نہ پڑھیں، وجعلنا فیہا سبلا، اور ہم نے ان پہاڑوں میں بنا دیے راستے، سبیل کی جمع ہے۔ تو یہاں فجاج پہلے آیا ہے، فجاج الفجو، فا اور جیم، فجن، الف لام جو تعریفی ہے معرفہ کے لیے، تو فجن کہتے ہیں درہ، دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستہ فج کہلاتا ہے، الفجو درہ، یا دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستہ، دائیں جانبی پہاڑ بائیں جانبی پہاڑ، اور درمیان میں پانی کی گزرگاہ بن جاتی ہے، یا اللہ پاک ویسے ہی درمیان میں ایک وادی بنا دیتے ہیں، اس پہاڑ والے فوراً ارلی سائڈ پہ دوسرے پہاڑ، اور دوسرے پہاڑ والے پرلی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، ورنہ اگر وہ راستہ نہ ہو، وادی نہ ہو، پانی کی گزرگاہ نہ ہو، تو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ جانا مشکل۔ تو فجن درہ یا دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستہ، اس کی جمع ہے فجاج، فا کی زیر کے ساتھ، کھلے راستے، اور سبیل کی جمع ہے سبل، سبیل مانے راستہ یا واضح راستہ، سبولن سین کی پیش، با کی پیش، لام دو پیش لون، سبولن راستے، سبیل کی جمع ہے، اور سبلن بھی ہے، سین پہ پیش، با ساکن، اور لام دو پیش لون۔ تو ہم جو ہے قرآن پاک میں پیش کے ساتھ ہے با کی پیش، تو یہ سبیل کی جمع ہے۔ تو پہلے آ رہا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، تو فجاج مفعول بھی ہی ہے، تو فجاج کے معنی کھلے، اب اس سے پتہ نہیں چلتا تھا، اور ہم نے اس زمین میں بنائے کھلے، کیا چیز، تو بلند نے اس کی مزید وضاحت کر دی ہے۔ تو فجاج مبدل منہو ہے، سبلن بدل ہے، مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر بھی بنا۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ فجاج یہ سبلن کی حالت کو بیان کر رہا ہے، فَجَعَلْنَا فِيهَا سُبُلًا، اور ہم نے بنا دیے زمین میں راستے، راستے تنگ بھی ہو سکتے ہیں۔ فجاج یہ حال ہے سبل کا، اگر یہ سبلن کے بعد ہوتا تو یہ صفت بن جاتا، لیکن پہلے لا کے
اس التباس نہ ہو موصوف صفت کا، اس کو حال بنایا ہے. تو فجاج یہ حال ہے، سبلن ذوالحال ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی ہی بن جائے گا، پھر سبلن مفعول بھی ہی بنے گا. اگر فجاج کو مبدل منو اور سبلن کو بدل کہیں گے تو پھر فجاج جو مفعول بھی ہی بنے گا. پہلا دونوں ترکیب جائز ہے، اعراب القرآن والوں نے دونوں انداز سے سمجھایا ہے. جعلنا فعل اپنے فاعل، مفعول فی یا متعلق، اور فجاجن سبلا مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا اور واو سے معطوف ہوا. اور یہ جو پہلا والا جعلنا ہے اس کی طرف یہ چلا جائے گا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. لعل حرف مشبہ بالفعل، انا کانا لیس لکن لعل، تاکہ ہم نے جو ہے زمین پہ پہاڑ بنائے تاکہ یہ ہلے نہ زمین، اور ان پہاڑوں میں راستے بنائے تاکہ یہ ہماری کمال قدرت کو پہچانے. پہاڑوں میں راستہ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بم پھاڑتے ہیں تب بھی وہ پہاڑ نہیں ہلتے، اور اللہ پاک نے آسانی سے وہاں راستے گزرگاہیں بنا دی، کھلی گزرگاہیں، تاکہ جو ہے اہل عقل اس کو سوچیں اور اللہ پہ ایمان لائیں. لعل حرف مشبہ بالفعل، ہم اس کا اسم، یہتدون یہ خبر بنے گی. اہتدا یہتدی اہتداءً، ہدایت پانا یا راہ راست پانا. یہتدون فعل مضارع جمع مذکر غائب واو فاعل نشانی. یہتدون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر خبر بنا لعل کی. لعل حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استئنافیہ ہوا. اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنائیں تاکہ وہ، یعنی وہ سے مراد لوگ، ان سے مراد لوگ ہیں، تاکہ وہ منزل مقصود کی رہنمائی پائیں. جہاں انہوں نے سفر کرنا ہے، جہاں انہوں نے جانا ہے، تو ان کے لیے آسانی سے پہنچنے کا سبب ہو، ان کی رہنمائی ہو. تو لعل حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استئنافیہ ہو. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بھی بنایا، اور آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا. واو عاطفہ، جعلنا فعل ماضی جمع متکلم نون الفنا فاعل نشانی، السماء مفعول به اول، سقفا محفوظا یہ مفعول به ثانی بنے گا. سقفا چھت بنایا، مفعول به ثانی. محفوظاً سقفن کی صفت ہے، محفوظ چھت، سقفن موصوف، محفوظاً اس مفعول کا وزن ہے. حافظہ حفاظت کرنا، حافظ حفاظت کرنے والا یا یاد کرنے والا، اور محفوظ جس کی حفاظت کی جائے یا حفاظت شدہ جس کو ہم محفوظ کہیں گے اپنی زبان میں. محفوظ مفعول کے وزن پہ، اس مفعول کا وزن ہے، صفت کے معنی میں یہاں آئے گا. سقفن کی، سقفن موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی بنا. جعلنا فعل اپنے فاعل بھی اول اور بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا.
سقف محفوظ سے کیا مراد ہے؟ ہم نے آسمان کو بغیر ستون کے گرنے سے محفوظ بنا دیا۔ دنیا کی کوئی تو بلڈنگ دکھائیں جس کے نیچے پلر نہ ہو اور وہ ٹھہر جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں، ہوا میں معلق کر کے دکھلائے۔ ہم نے آسمان کو، تو یہ سقف محفوظہ کی پہلی تشریح، ہم نے آسمان کو بغیر ستون کے گرنے سے محفوظ بنایا، اور آسمان ایک سائباں کی طرح ہے، چھت کی طرح ہے، محض اپنی کمال قدرت سے، تاکہ تم اللہ کی اس سانے کے اوپر ایمان لاؤ کہ اس کی صنعت ایسی ہے کہ ایسی صنعت گری کوئی کر نہیں سکتا اہل جہاں میں سے۔ جب کر نہیں سکتا تو سانے کتنی کمال قدرت والا ہے، تو اس کی عظمت، اس کی شان ایمان لائے جائے۔ دوسری ہے سقف محفوظہ، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، ٹوٹنے پھوٹنے سے، تباہ و برباد ہونے سے، بگڑنے سے۔ ہم نے دیکھے لاہور کا قلعہ، بادشاہی قلعہ، مرمت نہ ہونے سے چھتیں گر جاتی ہیں۔ باولپور کے اندر نواب باول خان، ان کا قلعہ ہے، قلعہ دراوڑ، چھتیں گری ہوئی ہیں، اتنا خرچ آتا ہے کہ ان کی مرمت نہیں کرا سکتے وہ لوگ، شاہی خاندان والے۔ تو آسمان ارجع البصر هل ترى من فطور، کتنا عظیم، کتنی کشادگی ہے، کوئی پیمائش نہیں کر سکتا، اور اس کی نہ کوئی رنگ روگن کلی، یہ اللہ نے، اللہ جل شانہ نے اپنی کمال قدرت سے اس کو ٹوٹ پھوٹ سے بچایا ہے۔ بلڈنگ کی حفاظت نہ کی جائے، کچھ عرصے میں وہ ختم ہو جاتی ہے، کھنڈر کی شکل بن جاتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنی کمال قدرت سے بغیر پلروں کے یہ ایک سائباں بنایا، چھت بنائی۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ تو سقف محفوظہ ایسی چھت بنایا جو ٹوٹنے پھوٹنے، تباہ و برباد ہونے اور بگڑنے سے محفوظ ہے۔ اور تیسری تشریح میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے آسمان کو ایسا محفوظ بنایا کہ سرکش شیاطین اوپر چڑھ کر چوری چھپے کوئی خبر نہ سن سکیں، نہیں جا سکتے، آسمان کو کراس نہیں کر سکتے، نیچے ہی رہتے ہیں۔ تو محفوظ ان کی اور بھی ہوگی، بس اتنی ہی کافی ہے۔ تو سقف محفوظہ موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر بھی ثانی بنا، جعلنا فعل اپنے فاعل بھی اول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر واو سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ جعلنا پہلے والا جو ہے، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اب تین جعلنا ہو گئے مزید، جعلنا من الماء وہ معطوف علیہ، جعلنا فی الارض معطوف اول، جعلنا فیہا فجاجا سبلا معطوف ثانی، وجعلنا السماء سقفا محفوظا معطوف ثالث۔ معطوف علیہ اپنے تین معطوفات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ ہوا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، یہ جملہ استئنافیہ ہے۔ معطوف علیہ اپنے تین معطوفات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ ہوا۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، وَهُمْ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا،
اور آخر میں فرمایا ہم نے آسمان بنایا ہے، محفوظ چھت بنایا ہے، اور آسمان مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے، اس میں سورج بھی ہیں، چاند بھی ہے، سیارے بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ زمین سے لاکھوں گنا بڑا ایک سورج ہے، معلق ہے آسمان میں، کیسے لٹکا ہوا ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس کا ایک محور ہے، چاند کا ایک محور ہے، مریخ، مشتری، زحل، عطارد، زہرہ، زمین، یہ سارے سیارے ہیں، اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں ایک دوسرے کے۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایک سیارہ دوسرے سیارے کے مدار میں چلا جائے، دھماکے سے ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی اور زمین ساری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایک ایک سیارہ زمین سے بڑا ہے، سورج بہت بڑا ہے، ہر ایک اپنے اپنے محور میں، ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، وہ اس کے محور میں نہیں جاتا، وہ اس کے محور کو وہ اپنی سائڈ پہ نہیں کھینچتا۔ اور ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ کس نے مناسب تناسب کیا ہے؟ یہ اس قادر مطلق کا تناسب ہے، اسی کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ اس لیے اس میں کہ ہوں انا آیاتہ موردون، کہ ساری چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، بغیر یہ معلق ہے، ہیں آسمان میں، اور آسمان بغیر پلروں کے، اور پھر بھی یہ جو ہے ان کی اعراض کیے ہوئے اس کی نشانیوں سے۔ ہاں کی ضمیر سما کی طرف جائے گی، ان آیاتہ، اس آسمان کی نشانیوں سے جو انوکھی قسم کی ہیں، پھر بھی یہ اعراض کر رہے ہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے کہ ہاں ان کو بنانے والا اللہ ہے، یہ خود بخود نہیں بن گیا۔ واو استنافیہ، ہم مبتدا، عن حرف جار ہے، آیاتہ مجرور ہے، تو ہم مبتدا ہے، معرضون، اعرض یعرض اعراضا، منہ پھیرنا، روگردانی کرنا، اس سے اسم فاعل بنے گا معرضون، ایک روگردانی کرنے والا اسم فاعل، معرضان دو، معرضون سارے کے سارے، تو معرضون رفعی حالت ہے، اسم فاعل، باب ثلاثی مزید فی، بابی فعال سے ہے، اسم فاعل جمع مذکر اور خبر بنا ہے، وہم معرضون عن آیاتہا، وہم معرضون عن آیاتہا، تو یہ جب یعنی ایک ترکیب سے ہٹ کے تقدم اور تاخیر ہوتی ہے، اس میں ٹیسٹ دینے کے لیے کہ اللہ نے یہ بنایا، یہ بنایا، اور پھر بھی وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑ رہے ہیں، انہیں خوف نہیں ہے، ان کی عقل کے پہ پتھر پڑے ہوئے۔ تو عن حرف جار، آیات نشانیاں، ہاں آیات مضاف، آیتوں کی جمع ہے، آیات مضاف، ہاں مضاف الیہ، ہاں سے مراد سما ہے، کیونکہ ہم جو قریب والی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اس کی طرف لے جائیں گے۔ اور اگر سب نشانیاں جو پہلے بیان کی ہیں کہ پہاڑ اتنے بھاری بھرکم، زمین فسیروا فی الارض، زمین میں چلو تو صحیح، اتنی زمین اور مختلف صفات والی زمین، تو یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ کھلے راستے پہاڑوں کے، اور یہ اونچا آسمان، اور اس کے اندر انوکھی چیزیں، ان آیاتی، ہا جو ہے یہ ساری کی ساری غیر عاقل ہیں، رواسی بھی غیر عاقل ہے، زمین بھی مؤنث ہے، فجاجن سبلا یہ بھی جو ہے غیر عاقل،
اور السماء یہ بھی غیر عاقل، تو اس کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر آ سکتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کو انوکھی چیز جانتے ہوئے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی کی تخلیق نہیں ہے، جب سمجھتے ہیں اس کا خالق ایک اللہ ہے، تو پھر بھی وہ کیوں نہیں اس کی ذات میں ایمان لاتے؟ تو تمام ما قبل جتنی چیزیں بیان کی ہیں ان کی طرف بھی ہا کی ضمیر جائے گی، لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ السماء کی طرف جائے گی، واللہ عالم بالصواب۔ تو آیات مضاف ہا مضافین مضافین مل کر مرکب اضافی بن کر مجرور ہوئے عن حرف جا سے، اور جار مجرور متعلق ہو گئے معرضون کے عن آیاتہا۔ اگر ہم اس کو کہتے ہیں وہم معرضون عن آیاتہا، تو عن آیاتہا کو ہم نے متعلق تو کرنا ہے معرضون کے، یہ ظرف مستقر بنے گا یا ظرف لغو بنے گا؟ شاباش، معرضون سے ہم متعلق اس کو کر رہے ہیں، عن آیاتہا کو ظرف اسم فائل مستقر بنے گا یا ظرف پھر یہ ظرف لغو فائل کی وجہ کیوں سے بنے گا؟ کیوں بنے گا؟ اسم شاباش، اسم فاعل کی وجہ سے، شاباش، یعنی ہر چیز کی ایک وجہ ہے۔ ظرف لغو کیوں بن رہا ہے کہ ما قبل جو ہے اسم فاعل موجود ہے، چاہے واحد تثنیہ جمع ہے تو اسم فاعل نا، شاباش۔ تو یہ ان آیاتہ معرضون، تو معرضون اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر، ان آیاتہ سے مل کر خبر بنی، وہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استنافیہ ہوا۔